بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی رسول کریم۔ علامہ اقبال کا ایک نظم یاد آ گئی اچانک۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خیراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، بتوں ان لوگوں سے جو دولت مند ہیں، رشتہ دار عزیز لوگ، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ کس سے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج غالباً 23 ستمبر اور 80 کی 8 تاریخ اور بروز منگل ہے، اور آج بھی حسب معمول موسم گرم ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ گرمیوں کا اختتام کب ہوگا اور آپ لوگ سکھ کا سانس لیں گے۔ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کا دل، دماغ، عقل، سوچ، خیالات بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے گا کہ دیر ہے اندھیر نہیں، تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ چند دن ہی ہے، ایک بارش کی مار ہے گرمی، اب ایک بارش ہونے ہے اور انشاءاللہ موسم تبدیل ہو جائے گا۔ تو پچھلے جمعے میں نماز پڑھنے گیا تو مولوی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو صبر کرنا چاہیے، اور چونکہ بھوک جو ہوتی ہے، بھوک یہ خدا کی آزمائش ہے۔ یہ مولوی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ غربت اور بھوک جو ہوتی ہے نا، وہ خدا کی آزمائش ہے۔ لیکن مولوی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے، یا وہ قرآن کو نہیں پڑھا، وہ کوئی یتیم بچہ ہوگا، کسی مسجد میں داخل ہو گیا ہوگا، 10 سال کا وہ کورس ہوتا ہے درس نظامی کا، وہ بچہ ہے، وہ 10 سال اس نے کورس کر کے وہ کسی فرقے میں جہاں اس نے تعلیم حاصل کی تھی ہوتی ہے دینی، تو وہی مولوی بن جاتا ہے سرٹیفکیٹ لے کے۔ تو وہ جو ان کو پڑھایا جاتا ہے کورس میں، وہی وہ ظاہر ہے جمعے کی تقریر میں بیان کرتے ہیں۔ تو مولوی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وسائل پر قابض لوگ جو ہوتے ہیں، وسائل پر قابض لوگ فاقہ کشوں اور غریبوں کو بتلاتے رہتے ہیں کہ وہ خدا کی آزمائش ہے، غربت آزمائش ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے آپ لوگوں کے وسائل پر قبضہ ناجائز جمایا ہوا ہوتا ہے، یہ لوگ آپ کو درس دے رہے ہوتے ہیں۔ مولوی ہو، کوئی دولت مند ہو، کوئی جاگیردار ہو، وہ سرمایہ دار ہو، اور اگر کوئی سیاستدان بھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھئی غربت تو آزمائش ہے۔ حالانکہ یہ ایک سسٹم ہے، یہ سسٹم یورپ میں بھی ہونے کو غریب، پورے کا پورا یورپ غریب نہیں، اور پاکستان سے لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں وہاں، تو وہاں خدا نہیں ہے، یہاں بھی خدا ہے۔ وہاں وسائل پر عوام قابض ہے، یہاں حکمران قابض ہیں، وڈیرے جو ہوتے ہیں نا، بلوچستان میں بڑے بڑے سردار قابض ہیں، اور سندھ میں وڈیرے قابض ہیں، اور خیبر پختونخوا میں خان، بڑے بڑے خان قابض ہیں، اور پنجاب میں لینڈ لارڈ قابض ہیں آپ کے وسائل پہ۔ تو یہ درس دے رہے ہوتے ہیں کہ غریبی ہے اور بھوک جو ہے یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ سب فراڈ کرتا ہے مولوی و حکمران، یہ بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو صدیوں سے یہ بہلا رہے ہیں، اور ان کے پاس جو دیکھو دولت، جتنے ظالم لوگ آپ پاکستان میں دیکھیں گے نا، ان کے پاس دولت ہوگی، آپ کے بچوں کا خون چوس کر انہوں نے دولت اکٹھی کی ہوتی ہے، ناجائز۔ آپ دیکھیں نا کہ جو حکمران ہوتے ہیں اور نیچے جو طبقہ ہوتا ہے، جن کی ملیں ہوتی ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، وسائل پر قابض ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا اس ملک میں کیا انصاف ہے؟ آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، میں تو نالائق آدمی ہوں۔ تو اس ملک میں اگر انصاف ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہے کہ نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس ملک میں اگر انصاف ہوتا تو ایسا ہوتا کہ اگر جس کے پاس دولت ہے وہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، حساب ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس روٹی کھانے کے نہیں ہے پیسے، وہ کیا آدمی کرے؟
क्यों इंसाफ नहीं है इस मुल्क में? चोरों का फैसले डाकू कैसे कर सकते हैं? ये डाकू बैठे हैं हुक्मरान, ये चोरों का फैसला कर सकते हैं आपके नीचे जो बैठे हैं? मिली भगत है बड़े बड़े हुक्मरानों की, मुल्लाओं की, जो मौलवी होता है, हुक्मरान होता है, वडेरा लाल, इनकी मिले भगत से आप गरीबों का खून चूसने के लिए इन्होंने किया होता है। ठीक है। और फिर दूसरी बात है, जो हमारे तालीमी अदारे हैं तो वो तरबियत भी नहीं सही कर रहे। जो स्टूडेंट होते हैं वो प्राइमरी के, मिडिल के, हाई स्कूल के, कॉलेज के और यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट होते हैं, जब पढ़ लिख के आते हैं तो उनके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिन्हें हम सर्टिफिकेट कहते हैं या सनद कहते हैं या डिग्री कहते हैं, जो ये साबित करता है कि आप तालीम याफ्ता हैं, लेकिन ये साबित नहीं करता कि आप तरबियत याफ्ता भी हैं। ये जो टीचर होते हैं ना, जालिम टीचर हमारे पाकिस्तान के, ये अच्छे इंसान तैयार नहीं करते, ये इनकी तरबियत अच्छे तरीके से नहीं करते स्टूडेंट की। इसलिए तो स्टूडेंट ये बड़े होकर जब दफ्तरों में जाते हैं तो रिश्वत, तकब्बर, गरूर उनमें इतना होता है, पैसे के बाहर आप लोगों का काम नहीं होता है। सर्टिफिकेट उनका है, सनद पढ़ लिख गए हैं, तालीम याफ्ता है, लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं। ये टीचरों का काम होता है, वो नहीं करते। यही जालिम समाज का सिस्टम है। आदमी करे तो करे क्या? ठीक है। और देखिए ये हुक्मरान कर क्या रहे हैं। अगर आप किसी कौम को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहते हैं तो उस कौम को तालीम देने वाले उस्तादों को हकीर बना दो और उस कौम का इलाज करने वाले डॉक्टरों को जलील कर दो और उस कौम की तरबियत करने वाले उलमाए कराम को पसमानदा हाल बना दो और उस कौम के हकीर और मामूली तरीन और निचली हैसियत के लोगों को ऊंचे ओहदे दे दो। इस मुल्क पाकिस्तान में ये हो रहा है। जो नीच होते हैं ना, नीच गिरे गिठिया लोगों को ओहदे दे दो। फिर देख लो कि जब आप लोग जाते हैं उनके पास दफ्तरों में तो आप देखो आपके साथ क्या असर होता है। आपके इस्ते नफ्स को कैसे मजरू किया जाता है। आप उनकी इजाज़त के बगैर उनके दफ्तर में मिल नहीं सकते। कितनी देर, कितने घंटे के बाद जब आप जाते हैं तो हाथ यहाँ बांधे होते हैं, गर्दन ज़रा सी नीची होती है, तो आप सलाम करते हैं, सलाम का जवाब नहीं देते। ठीक है, क्या काम है ये नहीं कहते कुर्सी पे बैठ जाएं, आप पानी पिएंगे। ज़ाहिर है आज क्या तारीख है, 23 सितंबर है, गर्मी का दिन है, वो आपको पानी नहीं पिलाएंगे। ये वो यजीद छोटा यजीद था, ये बड़े यजीद हैं, ये बड़े फ़िरौन हैं, बड़े बड़े नमरूद बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े कारून बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा सा नमरूद है, कारून है, यजीद बैठा है मुसलमानों की सूरत में। जब आपको वस्ता पड़ता है तो फिर आपको पता चलता है कि ये पाकिस्तान जो आपका मुल्क है, ये मुल्क, इस मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुल्क है। ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी, आपको पता ही है कि यहाँ इस्लाम नाफज है कि नहीं। इस्लामी जमहूरिया, आपको पता है यहाँ जमहूरियत है। बिल्कुल शफाफ इलेक्शन होते हैं, जैसे आप शफाफ सफ़ेद एहराम बांध कर हज करते हैं, मतलब शफाफ इलेक्शन होते हैं। मजाल धांधली हो जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान जिसका मतलब क्या, अल्लाह इलाहा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आप इस मुल्क में रह रहे हैं, तंग आके लाखों की तादाद में जवान लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, गुरबत है, इससे नफ्स मजरू होती है। अपनी औलादों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपनी जवानियाँ कुर्बान कर देते हैं, उसके बदले में चंद पैसे आ जाते हैं। आदमी करे तो करे क्या, उसे कुछ समझ नहीं आती। जब आप हुक्मरानों को देखते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, आप उनका लिबास देख लें, खाना पीना देख लें, आप सोशल मीडिया, आप जेलम का देख लें, आप लोग क्या कर रहे हैं। जेलम के लोग खाने रखे हुए हैं, दिखा रहे हैं टिकटॉक पे, ये देखो हमारी शक्लें कितने खूबसूरत हैं, अंग्रेज़ों से भी खूबसूरत हैं शक्लें उनकी, देखे खाने खा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं करे। सियासतदानों को सोशल मीडिया पे देख लो, जेलों में गले मिल रहे हैं लोगों से। ये क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आती।
یہاں کے یہاں بولیں نا، آ کے کوئی اچھا پیغام دیں، اچھی بات کریں، وہ اللہ رسول کا پیغام دیں آ کے، وہی نہیں کر رہا، اپنی نمائش کرتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں جھوٹی، ہماری شکلیں دیکھو مکرو شکلیں دیکھو، کھانے کھا رہے ہیں سب آرام کھانے والے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جہنم کے لوگ، جہاں جا رہے ہیں دکان پہ دکھا رہے ہیں، یہ دکان کا افطار ہے دکھا رہے ہیں، وہ دکان کا افطار ہے، اس کے بعد کتنا ناجائز آرام کا پیسے وہ دکاندار لے رہے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رزق حلال کھا رہے دکاندار یا سرکاری کو ملازم؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ سارا، آپ کچہری چلے جائیں دیکھ لیں، گدھ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں وکیل، کیسے نوچنا ہے، افسر بیٹھے ہیں، کو گاہک آ جائے، دفتر ہیں وہ دکانیں بن گئی ہیں۔ آپ مسجد جاتے ہیں تو وہاں بھی صندوقڑی رکھی ہوتی ہے، آپ دربار جاتے ہیں وہاں بھی صندوقڑی ہے، پیر کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی صندوقڑی ہے۔ کاش یہ صندوقڑی پہ لکھ دیں کہ حرام کا پیسہ صندوقڑی میں نہ ڈالیں۔ آپ دیکھیں کسی پہ لکھا ہوا ہے کہ رشوت کا یا حرام کا یا ناجائز پیسہ اس مسجد کی صندوقڑی یا پیر صاحب کی صندوقڑی یا کسی دربار کی صندوقڑی میں حرام کا پیسہ نہ ڈالیں۔ مسلمان ہو اور اسے پیسے سے پیار نہ ہو، آپ بڑے غلط دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح مجھے اللہ سے یہی شکوہ ہے کہ یا میرے پروردگار، یا میرے مالک، یا میرے اللہ، تو نے مجھے اچھے زمانے میں پیدا نہیں کیا، یا میں سچ نہیں بول سکتا، یا میں حق بات نہیں کر سکتا امام حسین کی طرح، یا میں رزق حلال نہیں کھا سکتا، سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے، میں کیا کروں؟ یا اللہ تو نے مجھے اچھے زمانے میں پیدا نہیں کیا، کاش مجھے اچھے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو میں اچھے انسانوں سے ملتا ہوں۔ ایک اچھا انسان اس دنیا میں پاکستان میں مجھے نظر نہیں آ رہا، آدمی کیا کرے؟ آپ دوستوں میں جائیں، لوگوں میں جائیں، جہاں بیٹھے پیسے کی بات ہو رہی ہے، جائیدادوں کی بات ہو رہی ہے، موضوع کوئی نہیں ہے، کس موضوع پہ بات کریں؟ ہر وقت فراڈ کا سوچتے رہتے ہیں، دن رات صبح شام، کیسے لوگوں کو فراڈ کرنا ہے، فراڈ کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ جائیں گے پیسے کی بات ہوگی، جائیدادوں کی بات ہوگی، میں نے پلاٹ لے لیا، میں نے یہ 2 سال 4 سال بعد مہنگا بیچ دوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کو بندہ کو مجبوری بیچتا ہو پلاٹ میں لے لوں، کسی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں، کو مجبور جو ضرورت مند ہو وہ بیچ رہے میں اسے لے لوں۔ گٹھیا سوچ، نیچ سوچ ہے لوگوں کی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے بڑی جلدی موت کا ذائقہ انہوں نے چکھنا ہے، آرام کی موت مریں گے یہ لوگوں کا خون جو چوس رہے ہیں نا، آرام کی موت مریں گے۔ جو بھی کرے گا، جو بیجے گا کاٹے گا کل، آج جو بیج رہا ہے اچھا بیجے گا تو اچھی فصل ہوگی، برا بیجے گا بری فصل ہوگی۔ جو آج بیجے گا اچھا برا عمل کرے گا اس کا اس دنیا میں سزا بھگت کے جائے گا، اگر اچھا کرے گا تو اللہ اس کو اجر دے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو خواتین و حضرات، آج میں پھر تلخ ہو گیا ہوں، تو آئی ایم سوری، میں تلخ باتیں پھر کر جاتا ہوں۔ کل بڑے اچھے موڈ میں تھا تو بڑی اچھی باتیں میں نے کی، تو آج مجھے پھر پتہ نہیں کیا دورہ پڑ گیا، تو پھر میں نے آج سچ بولنا شروع کر دیا، میں کیا کروں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اچھے موڈ میں بات کریں گے۔ تو آج بس تو اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ آدمی کیا کرے، کہاں جائے آدمی، کیا کرے؟ صبر نہ کرے تو کیا کرے؟ تو بہرحال ایک بات ہے کہ پھل میٹھا ہوتا ہے صبر کا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہی سمجھ لیں کہ آپ بہرحال یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، یہ میں گناہ سمجھتا ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مایوس، ہر انسان کے لیے۔ جیسے ہے نا ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھیں، ہمارے دین میں ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھیں، تو یہ نہیں میں نے کہیں پڑھا ہوا کہ مسلمان ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھیں، یہ نہیں میں نے پڑھا، ہمسایہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ صبر کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی انسان صبر کا پھل مل رہا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، آپ نے مایوس نہیں ہونا، گناہ ہے مایوس نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا بھی مستقبل بہتر کرے گا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا بہتر مستقبل وہ ثواب بناتا ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، ورنہ اللہ آپ کی بات کو ناپسند کرے گا، چونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ مایوس نہیں ہونا اور صبر کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں تو ہوتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں آزمائشیں، آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ تو مجھے جاتے جاتے ایک نیلسن منڈیلا کا قول پھر یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نیلسن منڈیلا کہ آپ مجھے کامیاب انسان نہ سمجھیں، اگر آپ میری کامیابی کو جانچنا ہی چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ میں کتنی بار گرنے کے بعد خود اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے آزمائشیں آتی رہیں گی، آپ نے پھر اٹھ کے کھڑا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور اپنے دین پہ عمل بھی کرتے ہیں جس حد تک ممکن ہو سکے۔ ہمارا سماج، ہمارا سسٹم ایسا ہے، یہ ہمیں اچھا انسان نہیں بننے دیتے حکمران۔ تو جتنا بھی آپ اچھا سوچتے ہیں، کرتے ہیں عمل، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی اجر دے گا، آخرت میں بھی۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے بچوں کا بھی مستقبل اللہ سواب بناتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ خود بخود کوئی سواب بنا دے گا۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو مسکراتا ہوئے رکھے، اللہ آپ کو سکون دے، اطمینان دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو مسکراتا ہوئے رکھے۔ اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تو کل انشاءاللہ اچھے موڈ سے کو بات کریں گے، اس وقت تک خدا حافظ۔